तो कोई भी नहीं मिलेगा। वालेकुम स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? वालेकुम स्टूडेंट, आवाज़ आपको मेरी क्लियर आ रही है? जी स्टूडेंट, आवाज़ क्लियर है तो मैसेज पे मुझे बता दें। मैं अटेंडेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 13 क्लास है आप लोगों की, इसके बाद लास्ट क्लास होगी, रेगुलर क्लास है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का नेम कॉल किया जाए वो मैसेज पे मुझे दें। अब्दुल मुकीत, आइना अली, एमन जलील, अमीशा, अम्मारा शेख, अंचल रानी, अनिका काजी, अक्सा। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए वो यहाँ पर मैसेज करें। अक्सा, अंचल, अरीबा, अनीका। अच्छा जी, लगा रहा हूँ। अक्सा, अंचल, अनीका। अरीबा का नाम वैसे आ रहा है दूसरी तरह। अच्छा जी, और कौन है स्टूडेंट्स जो अभी एक ही कैटेगरी वाले हैं? अरीबा नसीर, अरीबा सिफ्तैन, आयशा अली, बिना, बुशरा परवीन, इशाक खालिद, फरा सिद्दीकी, फातिमा अब्दुल कादिर, फायहा जिया, हिबा कंवल। जी, इनमें से कोई है तो बता दें। फायहा, फरा और बिना। फरा और फायहा। खल्लाद शम्स, इकरा, हिबा कंवल, इकरा, खल्लाद शम्स, किरण कुमारी, किश्वर, मरियम मजहर, मैमुना, ईमान राव, मोहम्मद आजिम, मोहम्मद सबूर नदीम, मोहम्मद सुफियान खान, मोहम्मद वजाहत आफ्ताब। जी, मोहम्मद वजाहत है, मैमुना है। किरण कुमारी ने भी बोला है, और ईश्वर, मरियम। मरियम पूरा नाम क्या है? ये मरियम मजहर है। अच्छा जी, नाजगुल मुनीरा, रामिश रजाक, रिजा अली खान, रुफैदा खान, समीर समीर, सनत सलीम, सारा बानो, शनीफ, शैला अंजुम। जी, इनमें से कौन है एस की कैटेगरी में? कोई भी नहीं है। अनीका की प्रेजेंट लगी हुई, आप लोग स्क्रीन पे देख ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? ये तो आप लोग का कसूर है, मेरा थोड़ी है। मैंने तो शेयर की हुई है स्क्रीन आपको, आप देख ही नहीं रही। उस पर लगी हुई आपकी प्रेजेंट, फिर आप जो है ना तंग कर रहे हैं। एस की कैटेगरी का कोई भी नहीं है। शैला, सैयद एहसान हुसैन, सैयदा हुनैजा अली, सैयदा सुहेरा बासी, सैयदा तकवा, उम्मे हानी मुनीर, उर्वतुज जहरा, वानिया मसूद, वक्कास, अरशद, वसीम अकरम, जीनिया अली। जी भाई।
عروۃ الزہرا ہیں بس، سیدہ حنیزہ ہیں، سیدہ حنیزہ علی، عروۃ الزہرا، چنے ہو گئے بھائی یہ سب۔ سفیدہ لگا دیا میں نے۔ چلے بھائی ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے ہی نہیں اور فضول میں بار بار بولتے ہی رہیں گے تو یہ آپ لوگ کی غلطی ہے، جن کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے وہ بھی بار بار بول رہے ہیں۔ جن اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے نا وہ بھی بار بار بول رہے ہیں کہ ہماری اٹینڈنس لگا دیں، جبکہ میں نے اسکرین بھی شیئر کی ہوئی تھی۔ چلے بھائی میں لیکچر اوپن کر رہا ہوں۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کہاں تک پڑھ لیا تھا یہ مجھے کنفرم کر دیں۔ لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کسب حلال، ربا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ادلہ اربع، یہ آپ لوگوں نے چاروں پڑھ لیے تھے؟ یہ بھی مجھے میسج پہ کنفرم کر دیں۔ لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کمپلیٹ ہو گیا تھا، مجھے یاد ہے، ہم نے یہ آن لائن پورا پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آگے جو ہے وہ مزید مجھے بتائیں۔ فور سورسز آف شریعہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ربا، کسب حلال، فور سورسز آف شریعہ، یہ سارا کچھ پڑھ لی ہے؟ اگر پڑھا ہے تو مجھے بتا دیں۔ پڑھ لیا تھا؟ اچھا۔ اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نیکسٹ سلائیڈ جو ہے وہ اوپن کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس لیکچر 6 میں سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف پروفٹ ان مکہ، دو ہیں چیپٹر، یہیں سے ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں پھر اسٹوڈنٹس۔ سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ سلائڈس میں نے اوپن تو کی ہیں لیکن یہ والی سلائڈ میرا خیال ہے یہاں پر اوپن ہو نہیں رہی، تو پھر ہمیں اس کا اسکرین شاٹ لے کر جو ہے نا کو آپ کو شیئر کرنا پڑے گا۔ سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی کہ آپ کی مکمل زندگی سے پہلے کے حالات بھی اور بعد کے حالات بھی، یہ سارا کچھ یہاں پر جو ہے نا بتایا جائے گا۔
چلے جی یہ ہو گیا. اب میں آپ کو یہاں سے شیئر کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکان پیریڈ. آپ نے یہ بات پڑھی تھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دو حصوں کے اوپر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، پوسٹ ہجرہ اور آفٹر ہجرہ. یعنی کہ بیفور ہجرہ، ہجرت سے پہلے کے جو حالات تھے مکہ کے اندر، اور پھر وہاں سے ہجرت کرنے کے بعد جو حالات آئے، تو وہ یہ دو حصوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. اور یہیں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا حالات آئے. Why to study the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Islamic movement led by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought a divine message of salvation and success. It addresses the issues and problems of the world and give logical solutions. Its message is universal. Its influence is ever increasing. His message and seerah are preserved like no one else in the history. تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ اس کو اپنی زندگی کے سارے حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے وہ ان کو میچ کر سکے، اور ہر اعتبار سے وہ ان کو دیکھ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے موقع پر کیا تھا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ظاہر ہے اللہ بھی اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ہی عمل کرے جس طریقے سے میرے نبی یعنی کہ میرے پیارے رسول نے عمل کیا، کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ بھی ضرور یہ بات چاہتے ہیں کہ ہر بندہ نا وہ میرے نبی کے مطابق عمل کرے، تو تاکہ میرے نبی کا جو ہر عمل ہے وہ اللہ کو کیا ہے بہت زیادہ محبوب ہے. تو جس کی وجہ سے اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو دنیا میں چل پھر رہا ہے نا وہ میرے نبی کی شباہت اختیار کرے، اور وہ تب کر سکتا ہے جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق پتہ ہوگا سب کچھ، تب وہ کر سکتا ہے. ادروائز وہ پھر نہیں کر سکتا عمل جب اس کو خود ہی نہیں پتہ ہوگا. تو سیرت کے پڑھنے کا سب سے بڑا ایک مقصد یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. سچویشن ایٹ دی ٹائم آف دی ہیومن پروفٹ ہوڈ. جو انسانوں کے تمام انسان ہیں نا، حتیٰ کہ کافر بھی ہیں نا، ان کے بھی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. World was divided politically into two camps. For example, Persian and Roman empires. Persian worshipped stars and fire. یہ اس طرح ان کی جو ہے پوجا کرنے والے. Romans had Christians believing in Trinity and also ideal and star worshippers. تو ان عیسائیوں کے ہاں بھی ظاہر ٹریٹی کا حساب کتاب ہے، وہ ایک جو ہے نا خاص ان کے ہاں پاکیزہ پانی ہے جس سے جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتے، گناہوں سے پاک کر سکتے. اور اس طریقے کی چیزیں ہیں ان کے ہاں مذہب کے اندر. تو یہ بہرحال ایک دیکھا جائے تو ہر مذہب کے اندر جو ہے اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے ہاں بھی ہے. جیسے آپ ہندوؤں کے اندر بھی دیکھیں تو ان کے ہاں بھی بہت ساری گنگاؤں کا یہ حساب کتاب ہے. تو یہ دو پارٹ تھے، دو دیکھا جائے تو ڈیوائیڈڈ تھے گروپس. Indians were Hindus worshipping idols. Javis had lost their original books and were sticking with thief rigid rituals. Arabs were worshipping idols. They had a tribal system. Their society was infested with immorality, injustice and crimes. تو ظاہر وہ بھی کیونکہ جہالت کا دورہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت تھی وہ بہت اس کو زمانہ گزر چکا تھا، 500 سال گزر چکے تھے. تو اس وجہ سے اب وہ بھی جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے. ایڈوانٹیجز فار دعویٰ amongst Arabs. Strategic central location of Arabia.
Arabic language was most suitable. Qualities of the Arabs: free of political domination, bravery, determination, sincerity, intellectual faculties, unique memory, generosity, honor, pragmatism. तो ये जो इस बात के बहुत ज्यादा मुफीद था, ये मुफीद थी, फायदेमंद थी ये बात। इसके जो ज्यादा फायदे थे कि जो अरबी जबान थी और अरब में से ही, और अरब जो ये स्ट्रेटेजिकल भी आप लोकेशन इसकी देखें दुनिया के अंदर तो वो सेंटर पर है, और अल्लाह ताला ने इसको इसीलिए मरकज बनाना था चूंकि पूरी दुनिया के लिए, और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं अरब नस्ल से आपने भेजना था। चुनाचे जो है आपने इंतखाब भी वही किया, तो जबान भी उनकी अरबिक है। और अरबी लोगों के अंदर बड़ी बहादुरी हुआ करती थी, एक वक्त ऐसा था वाकई। लेकिन जब इंसान जो है ना दीन की कदर नहीं करता ना, अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करता, दीन भी अल्लाह की नेमत है, इस्लाम जो है ये अल्लाह की हमारे ऊपर खास नेमत है, स्पेशल, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है। अगर कोई अपने गिफ्ट की कदर ही नहीं करेगा तो फिर अल्लाह बेकदरों से अपना दीन छीन लेते हैं। तो लिहाजा उनके अंदर से बहादुरी फिर निकल गई, अब डर ही डर रह गया। तो वो मुंतकिल हुई फिर तुर्कियों के अंदर। अब तुर्कियों से सुनने में आता है कि अफगानियों के अंदर मुंतकिल हो चुकी है। तो ये चीज होती है कि जब आप नाकदरी करेंगे तो फिर अल्लाह नाराज होता है, और वो अपनी नेमत की शुक्र अदा ना करने वालों से अपनी नेमत को हटा देते हैं। तो अल्लाह का ये कायदा कानून है, अल्लाह ऐसे ही करते हैं। सम डिफिकल्टीज फॉर दावा अमंग्स दी अरब: इलिटरेसी, जाहिर है जो जहालत थी। अब वो बहुत सी चीजों में मुश्किलात का उनको सामना होता था, और चूंकि जहालत की वजह मैंने आपको बता दी कि जमाने ऐसे गुजर गए थे काफी कि जिसमें कोई नबी नहीं आया, कोई किताब इनको नहीं मिली, और इस तरह की चीजें थी। ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द फोर फादर्स, पॉलीथिज्म और शिर्क, म्यूचुअल फाइट्स एंड ट्राइबल रिवेलरीज। तो ये जो आपस के कबाइल के तनाज़ात थे, लड़ाइयाँ थी, वो इस कदर पीक पे जा चुकी थी, खतरनाक हो चुकी थी कि जर्रा जर्रा सी बात पर जो है ना लड़ाइयाँ हो जाती थी। हत्ता कि बाज दफा इस बात पे भी लड़ाई हो जाती थी कि भाई तुम्हारे बाग के दरख्त से वो फलाना परिंदा उड़ के मेरे बाग के इस दरख्त पर कैसे बैठा। अब इस पर जो है ना लड़ाइयाँ, खून रेजी, और कबाइल के कबाइल एक दूसरे को जो है ना कत्ल कर देते थे, खानदान के खानदानों में लड़ाइयाँ चलती थी कई कई सालों तक। तो ये इस तरीके की बातों पर भी, एक जानवर ने दूसरे जानवर से पहले पानी पी लिया, भाई वो तो जानवर है, आप तो इंसान है, लेकिन ये भी जानवर बने हुए थे। तो इमोर्टली एंड इलेजिटिमेट, क्या वर्ड है ये, मीन्स ऑफ अर्निंग। तो ये जो उनकी जहालत थी ना उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा ना दीन से दूर हो चुके थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर भी बुतों को पूजना और ये सारे मामला शुरू हो गए थे। बिगिनिंग ऑफ द प्रॉफिटहुड, स्कल्जन इन हिरा केव। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने गारे हेरा, गारे सौर का इंतखाब फरमाया। निकाल लो, खाले से निकाल लो, इस तरह इंतखाब फरमाया। और देखा जाए तो गारे हीरा जो है ये बैतुल बैतुल्ला काबतुल्ला से काफी फासले पर है। हालांकि काबतुल्ला से करीब भी एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं कि वो पहाड़ी भी अल्लाह ताला ने जैसे सबसे दुनिया में पहला घर काबतुल्ला को बनाया, ऐसे ही पहली पहाड़ी उसी को अल्लाह ने नस्ब किया, जबल यमीन कुछ ऐसे करके उसका नाम है। तो लेकिन उस पर जो है अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के लिए किसी गार का या किसी जगह का इंतजाम नहीं फरमाया, क्योंकि जितने भी काम हुए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के, ये सब अल्लाह की तरफ से प्लान्ड हुए, अल्लाह ने ये सब तय किए थे। तो गारे हेरा जो जबल नूर भी कहलाती है पहाड़ी जिस पर ये गार है, तो वो तो काफी फासले पर है, तो अल्लाह ने उसको चूज फरमाया, मुंतखब किया।
اور کہتے ہیں اس کی بڑی مصلحتیں تھیں، بڑی وجوہات تھیں ان میں، کیونکہ اس پہاڑی سے جو ہے نا براہ راست سیدھا کعبۃ اللہ نظر آتا تھا۔ جب آپ غار ہیرا میں بیٹھے ہوتے تھے تو کعبۃ اللہ بالکل سامنے نظر آتا تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت تو عمارتیں اور بلڈنگز وغیرہ یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے نا کعبۃ اللہ اس ایسے ہی غار ثور کے اندر سے بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بڑے فاصلے پر ہے، لیکن جو ہے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا وہاں سے۔ تو یہ بات تھی۔ فرسٹ ریویلیشن آیت آف سورہ قلم، تو ایسے ہی حضرت خدیجہ کنسولز ہم میٹنگ with ورقہ بن نوفل interval of 6 months، second revelation 7 آیات of سورہ مدثر۔ اچھا، سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو 6 آیات جو ہے نا اس سورت کی، وہاں جو ہے غار ہیرا کے اندر وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اور یہ آیات جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نا پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا، ایک نئے قسم کا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب ایک فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ پیش کیا گیا۔ تو اب اس سے کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے حکم کیا پڑھنے کا تو وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے، اور یعنی کہ خود فرما رہے تھے کہ بھائی میں تو کوئی پڑھا لکھا ہوں نہیں، یہ بات کہہ رہے تھے۔ جبکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے آئے تھے وہ عربی میں پڑھا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی اور جبرائیل بھی عربی میں پڑھ لیتے، لیکن یہ تعلیم دینی تھی ہمیں امت کو کہ بھائی دیکھو، علم اگر سیکھنا چاہتے ہو خصوصاً دین کا علم نا، تو اپنے آپ کو آپ نے پہلے یہی ماننا پڑے گا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، پھر اللہ آپ کو سکھانا شروع کر دیں گے، اللہ پھر ایسا ایسا علم سکھائیں گے کہ جو کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم سکھایا، اور یہ آیات پڑھی انہوں نے، اور کہتے ہیں جس طرح آئے تھے ایک دم ہوا میں سے اڑتے ہوئے تو ویسے ہی وہ لوٹ گئے۔ اور یہ بڑا واقعہ تھا، حضرت خدیجہ کے پاس گھر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرما رہے تھے کہ زملونی، کہ مجھے جو ہے لپیٹ دو کسی موٹی چادر میں، اور جو ہے آپ پر بہت زیادہ بوجھ ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے نا آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو پھر ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرسٹ وائف ہیں، ہماری امہات میں سے ہیں، امہات المؤمنین میں سے بھی ہیں، تو یہ اپنے کہتے ہیں دادا یا نانا تھے ان کے پاس لے گئیں کہ ان کو جو ہے نا تورات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا کچھ علم ہے اور وہ عالم ہے، گنتی کے لوگ صرف تھے اس وقت موجود۔ تو انہوں نے جب یہ نشانیاں دیکھی نا تو انہوں نے پھر بتلایا کہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، اور کاش میں بھی آپ کا زمانہ پا لیتا تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا، یعنی کہ جو بھی آپ نے دین پیش کرنا ہے میں اس کو قبول کر لیتا۔ انٹرول آف 6 months، سیکنڈ ریولیشن 7 آیات آف سورہ مدثر، 6 مہینے کا گویا درمیان میں وقفہ ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی 7 آیات سورہ مدثر کی، جو آپ جانتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو یہ آیات جو ہے نا پھر اللہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ اب ان میں یہی کہا گیا کہ بھائی او چادر میں لپٹے ہوئے، تو اب غور کریں تو 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی آیات آئی تھیں تو اس وقت آ کے آپ چادر اوڑی تھی آپ نے، یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے۔ بہرحال تو اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چادر اوڑے ہوئے ہوں گے، تبھی اللہ یوں فرما رہے کہ او چادر میں لپٹے ہوئے،
کہ آپ مطلب آپ چادر سے باہر نکلیں، آپ کا تو اب بہت بڑی ذمہ داری لگ رہی ہے، بہت بڑا کام آپ کے ذمہ. تو اسٹیجز آف اسلامک موومنٹ. مکان اٹ ہیز 4 distinct periods. سیکریٹ دعویٰ 3 years. اوپن دعویٰ 2 years. پرسیکیوشن 5 years. اور ایکسٹریم آپریشن 3 years جو مدنی ہے. پھر تو سب سے پہلے تو چھپ کر 3 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی کو کھل کر دعوت دی ہے، یعنی کہ آفیشلی جس کو کہا جاتا ہے. ان آفیشلی آپ نے جو ہے یہ محنت کی ہے 3 سال تک. اور اس عرصے میں جو ہے نا چند گنتی کے لوگ جو ہے صرف مسلمان ہوئے، اور جو ہو جاتے تھے وہ اپنے اسلام کو چھپاتے ہی تھے، کھولتے نہیں تھے، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے کہ بتزم اور سارے جو ہے نا بتوں کو پوجنے والے اور یہ سب بڑے بڑے سرداران اسی پر چل رہے تھے. تو اگر ابتدا میں ہی پتہ چل جاتا بھئی یہ 2 4 5 6 ہیں تو ان کو پکڑ کے یہ قتل کر دیتے، ختم کر سکتے تھے. تو اللہ کی مصلحت تھی. پھر اوپن دعویٰ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تو یہ 2 سال کا عرصہ پھر کھلی دعوت ہوئی ہے. پھر دعوت کا حصہ جو ہے وہ گویا شہر سے بھی باہر نکلا ہے. پھر ایکسٹریملی دعویٰ سٹارٹ ہوئی ہے، یعنی کہ پوری عالم کے اندر جو ہے نا اسلام کے وفد نکل نکل کر گئے ہیں، اور انہوں نے جا کر ہر دنیا کے کونے کونے تک جہاں تک کوئی انسان موجود تھا وہاں تک پہنچے. اور صحابہ نکلے تو نکلنے میں ہی ظاہر ہے خیر ہے آج بھی اور قیامت تک بھی. ہم اگر اللہ کی راہ میں نکلتے رہیں گے تو پھر ہماری کامیابی. اگر گھر بیٹھے رہیں گے دبک کے تو پھر ہم ڈر خوف اور موت سے بھی ڈر لگے گا، اور ہر چیز میں ہم جو ہے نا پیچھے رہ جائیں گے. سیکرٹ دعویٰ. سلیکٹڈ پیپل وتھ کلوز ریلیشن شپ خدیجہ، علی، زید، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعنہن. Characteristics of early Quranic surah. Small effective آیات. Best reasoning and style. جب آپ قرآن کو کھول کر اور سمجھیں گے، ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے تو آپ کو تب سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن نے کیسے ماشاءاللہ زبردست انداز سے جو ہے نا وہ پیارے انداز سے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے کپڑے بڑی آسانی سے سل جاتے ہیں، سستے سل جاتے ہیں، اور وہ لیکن دیر پانی چلتے، وہ تھوڑا تھوڑا وقت کے حساب سے جو ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس حساب سے اس کے کپڑے بھی پھر چینج کرنے پڑ جاتے ہیں، اس کے کپڑے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر تو ایسے ہی امت کے ساتھ بھی ہوا ہے، جیسے دنیا بنی ہے تو قرآن بھی ایسے ہی 23 سال کے عرصے میں نا آہستہ آہستہ، کیونکہ سٹارٹ میں مسلمان جتنے تھے وہ کمزور تھے، ظاہر ہے نئے نئے مسلمان ہونے والے، تو اسی حساب سے ان پر آیات آتی گئیں، نرمی ہوتی تھی اس کے اندر. ایک دم نہیں کہہ دیا گیا کہ بس جو ہے نا شراب حرام ہو گئی، زنا حرام ہو گیا، سود حرام ہو گیا. آہستہ آہستہ ان کی جو ہے نا حرمت آتی گئی. 4 حکم میں جا کر جو ہے 4تھے حکم میں پھر شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا. ریفارمیشن آف بلیف سیکرٹ سلاس. کیریکٹرسٹکس آف دی بلیورز. بہت سے احکامات تبدیل بھی ہوئے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عقائد، بلیف اور اسی طریقے سے جو انسانوں کے اخلاقیات ہوتے ہیں، مینرز، آداب، یہ ان کے احکامات کبھی بھی کسی بھی نبی کی تعلیمات میں چینج نہیں ہوئے، یہ ایک ہی رہتے ہیں. یعنی کہ اللہ ایک ہے، وحدانیت، یہ کبھی یہ بلیف ہے. جو آپ نے 7 آرٹیکلز آف اسلام پڑھے ہیں، 5 پلرز آف اسلام پڑھیں، یہ سارے ہمارے بلیفز ہیں، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوئے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ ایک ہی رہیں گے. اسی طرح اخلاقیات، مینرز، کہ بھائی جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، ہمیشہ ادب کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، ایکس وائی زیڈ، یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کو کبھی بھی کسی بھی نبی کی جو ہے شریعت کے اندر اس کو تبدیل نہیں کیا گیا کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو نعوذ باللہ کہ بھائی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، خدا نخواستہ. تو یہ چیزیں کبھی بھی چینج نہیں ہوئیں، یہ سیم ایز اٹ از ہر نبی کے زمانے میں بالکل اسی طرح سے رہیں جس طریقے سے فرسٹ نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی. ہاں اپڈیشن ضرور ہوتی رہی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور ایڈیٹنگ ہوتی رہی، پری ایڈیٹنگ بھی ہوتی رہی، بھائی سب کچھ ہوتا رہا. جیسے کہ
ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن پھر فائنلائز ہمارے لیے قرآن نے خود کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نئی بات اس کے اندر نہیں آئے گی، تو سب کچھ بتا دیا گیا، اوپن دعویٰ۔ اب اس میں جو ہے وہ پروکلیمیشن آن صفا، ڈنر فار عبد المطلب فیملی، ریڈیکول، فالس ایکوزیشنز اینڈ پروپیگنڈاس، نیم کالنگ۔ تو یہ جب کھل کر دعوت سامنے آئی نا، تو پھر بہت سی چیزیں، بہت سے واقعات بھی پیش آئے، اور کئی تکلیفیں جو ہے وہ مسلمانوں کو اس وقت بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن مسلمان الحمدللہ ان تکلیفوں کے سامنے جو ہے وہ پہاڑ بنے رہے، اور کسی ایک نے بھی الحمدللہ جو ہے وہ ارتداد کو اختیار نہیں کیا، یعنی کہ مرتد ہونا، کہ اس نے اس ڈر خوف سے جو اسلام کو چھوڑا، تو کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا الحمدللہ، سب نے جان دینا پسند کی لیکن اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اوپن دعویٰ کہتے ہیں پروکلیمیشن ان حرم، حارث بن ابی حالہ ڈائز پروٹیکٹنگ دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ ریزنز فار اپوزیشن، تو perceived as a threat to their power، وہ اپنی طاقت کا ظاہر استعمال کرتے تھے اور اسی سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوششیں کرتے تھے۔ their moral weaknesses were being exposed، opponents strategy، killing of one Muslim could lead tribal wars، they choose to call names and spread false rumors۔ How the Prophet forced this situation: answered the objections، second continue his work۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کسی مسئلے پر رک کر جو ہے نا آپ وہیں پر نہیں ٹھہرے، بلکہ آپ نے ان کی مصلحتاً جو ہے نا حل نکالے، سلوشن، اور آپ اپنے کام میں آگے بڑھے، آپ رکے نہیں کہیں پہ بھی، اور یہی آپ کی دعوت کی بہت بڑی کامیابی تھی، اسلام کے پھیلنے کی بھی، کیونکہ آپ کا جو مشن تھا وہ بہت بڑا تھا۔ تو اوپن دعویٰ میں یہ تمام مسائل پیش آئے ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ، اگر کوئی کسی صحابی کا قتل بھی کر دیا گیا تو آپ نے دیت لے دے کے اور رفع دفع کیا، معاملے کو ختم کیا۔ خدا نخواستہ اگر کفار کا کوئی بندہ ان کے ہاتھوں مارا گیا تو بھی آپ نے مصلحتاً اس مسئلے کو حل فرمایا، اور آپ آگے بڑھے اپنے کام کو لے کے۔ پیپل فرام ادر ٹرائبس accept اسلام، یہ چیزیں جو معاف کرنا اور رواداری کا مظاہرہ کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان چیزوں نے جو ہے نا پھر قبیلوں کے اندر نا ایک ہلچل ڈالی، تو اس سے یہی ہوا کہ پھر کبھی قبائل میں سے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے لگ گئے، کہ یہ تو بڑا اچھا پیارا مذہب دین ہے، کہ جس میں اتنی دیکھو وسعت ہے، ہم تو حالانکہ ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں تھے۔ آفرز میڈ بائی پیگنز، عتبہ بن ربی، تو یہ تو منافقین کا سردار تھا عتبہ بن، تو یہ بہت سے منافقین جو ہے وہ لیکن اپنی ضد پر رہے، اور کھلا جو ہے مسلمانوں سے دشمنی اور ان سے جو ہے نا جنگیں کرنے کے لیے تیار تھے۔ اوپن دعویٰ، ریزلٹس آف دس پیریڈ، some righteous individuals joined the movement to struggle for its success. Many others became its opponents. Its message started reaching outside the limits of Makkah۔ تو جب کھل کر دعوت ہو رہی تھی، بہت سے حق پر بھی لوگ جو صحابہ تھے، تو ان کی طرف سے بھی پھر مختلف قسم کی ظاہر ہے پھر تحریک چلتی تھی، اور یہ اپنے آپ کو بھی ظاہر ہے جیسے جیسے لوگ مسلمان اسلام ہوتے چلے جا رہے تھے، اسلام کے قریب آتے چلے جا رہے تھے، تو اسلام کو بھی اور خصوصاً جو ہے مسلمانوں کو، صحابہ کو جو ہے اس سے پھر الحمدللہ تقویت حاصل ہو رہی تھی، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہی تھا ظاہر ہے، کیونکہ اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ انسانوں کی کامیابی کا جو راز ہے نا وہ دین کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ پھر پرسیکیوشن، خباب بن آرات، slave of انمار، forced to lay on burning coal till it cooled off۔ دیکھیں ان کو اس قدر جو ہے کوئلوں پر بھی گھسیٹا جاتا تھا، لٹا دیا جاتا تھا۔ ایک سیکنڈ اسٹوڈنٹ رکیے گا ذرا۔
جی اسٹوڈینٹس، میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز میری کلیئر ہے؟ جی آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ اسٹوڈینٹ میسج پہ مجھے بتا دیں اگر آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے میسج پہ بتا دیں، اگر آواز کلیئر ہے تو میسج پہ بتائیں۔ جی میسج پہ مجھے رپلائی کر دیں۔ ٹھیک ہے، آواز کلیئر ہے نا؟ صحیح ہے، چلو اچھا جی۔ تو بلال بن ربا، سلیو آف امیہ بن خلف، پوز ٹو، جو ان کے غلام تھے نا، لائی آن ہاٹ سینڈ وتھ ہیوی راک آن ہز چیسٹ، ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، اور گرم تپتی ریت پر جو ہے نا، ہم تو پین نہیں رکھ سکتے، چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، لیکن ان کو پورا لٹا دیتے تھے۔ یہ اسی لیے کرتے تھے کہ ان کو تکلیف دیں اور تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ عمار واز بیٹن لائنگ آن ہاٹ سینڈ، لبنیا واز بیٹن بائی عمر ٹل ہی وڈ گیٹ ٹائرڈ، یہاں تک کہ وہ تھک جاتا تھا۔ اس کا جو مالک تھا ان کا، وہ غلام تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ زبیرہ واز بیٹن بائی ابو جہل ٹل شی واز بلائنڈ، دیکھیں یہاں تک کہ وہ ان کی آنکھیں چلی گئیں، اس قدر تکلیفیں دیں۔ اسلام کے لیے ایسی ایسی تکالیف برداشت کی ہیں صحابہ نے۔ consequences of this persecution, common people developed sympathies with the persecuted, caused curiosity amongst others to know more about this movement. Movement was spreading in every home in Makkah and beyond its boundaries. ظاہر ہے جب اتنا کھلا ظلم ہوگا تو اس کی آواز، اس کی چیخیں، اس کے اثرات تو دور دور تک، گھر گھر تک داخل ہوں گے، اور یہی تو شاید اللہ چاہتے ہوں کہ دین کی آواز جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچ جائے۔ اس وقت ایسے پہنچی، تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے کوئی روک نہیں سکتا تھا، ظاہر مجبور تھے لوگ، اور حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، تو اب اس کی بنیاد پر، لیکن یہ فائدہ ضرور وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہو رہا تھا کہ ہر گھر کے اندر اسلام کی بات خود جا رہی تھی، ایک پیغام جا رہا تھا، بھلے تکلیف تو ہو رہی تھی مسلمانوں کو۔ بیسٹ پیپل آف دی سوسائٹی ور بینگ اٹریکٹڈ آف دی ٹو دی موومنٹ، اس چیز کی طرف جو ہے نا، جو اس پوری سوسائٹی کے سب سے بہترین لوگ تھے نا، ان کی توجہ آ گئی، ظاہر ہے کلیئر پازیٹیو چینجز ان دی کیریکٹر آف بلیورس۔ اب یہ بات ظاہر ہے ان کے اچھے اخلاق، اور چونکہ وہ اللہ کو وحدانیت میں ایک مانتے تھے، تو اس چیز سے جو ہے نا اچھے اثرات اس کے پڑے۔ جب وہ لوگ قریب آئے اور پتہ چلا کہ بھئی اسلام تو یہ دعوت ایسی دیتا ہے، اتنی زبردست بات کرتا ہے، اس میں تو کوئی برائی کی بات ہی نہیں ہے، تب اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ ففتھ نبوی ایئر، 11 مین اینڈ 4 وومین، پانچواں سال جب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، تو اس وقت جو ہے بڑے گنتی کے لوگ، دیکھیں 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں۔ مکان سینڈ ڈیلیگیشن ٹو نجاشی، جعفر بن ابی طالب's speech، مکان ڈیلیگیشنز، ٹیکٹک، پوزیشن آف عیسیٰ۔ 83 مسلم مائگریٹ ٹو حبشہ، نجاشی اسحامہ became Muslim when نجاشی died, prophet did جنازہ۔ تو یہ سب حالات پیش آئے، اور 83 مسلمان جو ہے وہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت بھی کر لی۔ نجاشی جو تھا گویا ان کا سردار تھا ایک طرح، اور اس نے بھی جو اسلام قبول کیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ سبجیکٹس آف قرآنک سوراز ان دس ٹائم پیریڈ، believers were told their duties. They were instructed about highest conduct, Jamaat and its collective conduct
ways of effective dawah, صبر in face of most difficult circumstances. تو ان سب چیزوں کے اندر جو اصل چیز نے اثر ڈالا نا، وہ صبر و تحمل تھا، جو صحابہ نے برداشت کیا نا سختیوں کو. pulled their morale کہتے ہیں نا by promising جنہ اینڈ الٹیمیٹ سکسیس ان دس ورلڈ. تو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس سب کے مقابلے پر جو ہے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور جنت کیا تھی یہ ان کے سامنے تھا سارا کچھ. تو جس کی بنیاد پر انہوں نے اس سب کو تکلیفوں کو برداشت کرنا بہت آسان اور معمولی سمجھا، اور واقعی یہ پھر ان کے لیے معمولی بن گیا کہ یہ تکلیفیں چھوٹی چھوٹی برداشت کر لی جائیں، کچھ نہیں ہوتا، جان بھی چلی جائے اس سے کیا ہوگا، لیکن ہمیشہ کی کامیابی تو مل جائے گی نا، جو نبی نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق. سبجیکٹس آف قرآنک سوراس ان دس ٹائم پیریڈ. Believers were told their duties. They were instructed about highest conduct. یہ ہو گیا build their morale. Opponents were admonished and warned replies were given to the objections. تو جب بھی وہ ان کو اس قدر مارتے تھے کہ مار مار کے تھک جاتے تھے اور ان کے چمڑیاں اتار دیتے تھے، کھالے کھینچ دیتے تھے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے تھے کہ بھائی کہہ دو کہ خدا ایک نہیں ہے، لیکن وہ پھر نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ خدا تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، وحدانیت ہے، وہ معبود ہے، اصل خالق اللہ ہے. اور یہ سب بت جو ہیں یہ سب تمہارے اپنے بنائے ہوئے خدا ہیں، یہ کوئی ریئل گاڈز نہیں ہے، یہ جھوٹے خدا ہیں جو تم نے خود بنا لیے اپنے ہاتھوں سے. ایکسٹریم آپریشنز 3 years. 10 نبوی عام الحزن year of sorrow. حزن کہتے ہیں غم کا سال. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ غمگین ہونے کا سال تھا، جس میں دیکھیں تو ڈیتھ آف ابو طالب، آپ کے چچا ابو طالب کی بھی کا انتقال ہونا، ڈیتھ آف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف، ان کا انتقال ہونا. تو اس سال کو جو ہے عام الحزن کہا گیا. عام کہتے ہیں سال کو اور حزن کہتے ہیں کہ غموں والا. تو ظاہر ہے اس سال میں ان کو غم ملے کافی. بڑی دو ہستیاں جو ہیں وہ آپ سے رخصت ہو گئیں. پھر ٹریول ٹو طائف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا. میٹنگ وتھ پیپل ڈیورنگ حج اینڈ فیئرس. اور لیلۃ النخلا جنس ایکسپٹ اسلام احکام. تو اس مقام پر جب آپ نے فجر پڑھائی وہاں پہ جنات نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. لیکن انسانوں نے جو ہے نا، طائف والوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے آپ کی دعوت پر بلکہ الٹا جو ہے وہ بچوں کو پیچھے لگایا اور پتھر پڑوائے اور خون گرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن یہ لوگوں نے ایمان نہیں لائے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اگر حکم کریں تو ہم ان کو پہاڑوں میں مسل دیتے ہیں اور یہ ختم کر دیے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ضرور امید ہے کہ ان کے نسلوں میں سے کوئی ضرور جو ہے نا اسلام لے آئے گا. اور واقعی بعد میں ایسا ہوا بھی. 6 people of Khazraj accept Islam at Uqba during Hajj. 10th نبوی. بے عقبہ الاولا 11 نبوی. 6 لوگوں نے جو ہے نا خزرج کے مقام پہ، جو خزرج قبیلہ تھا وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ ہوا تھا 10 نبوی سال میں حج کے دوران. عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے اس جگہ پہ. پھر بے عقبہ اولا ہوئی یعنی کہ پہلی، پھر بے عقبہ ثانیہ ہوئی. تو بے عقبہ اولا جو ہے وہ 11 نبوی ایئر میں ہوئی، 11واں نبوت کا سال تھا. 12 لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا مدینہ میں، جو مدینہ سے تھے. مصعب بن عمیر سینڈ ایز ٹیچر ٹو مدینہ. مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ ایز اے استاد کے طور پہ، تاکہ یہ اسلام جا کے وہاں سکھائیں ان کو بھیجا گیا. بے عقبہ ثانیہ جو ہے وہ 12 نبوی ایئر میں ہوئی، یعنی کہ نبوت کا 12واں سال تھا. 72 لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے.
pledged their support، اور اپنی جو ہے نا تمام تر سپورٹ کا بھی احساس دلایا انہوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایکسٹریم اپوزیشن اینڈ پرسیکیوشن آف دی پروفٹس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور صحابہ جو ہے وہ آگے اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، اور یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ ہی یہی چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اور دنیا میں ایک جو حق ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو اتنی جہالتوں میں سے یہ حق نکل کے آیا. میراکلس آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیفینیشن: ایکسٹرا آرڈنری سپر نیچرل ایونٹ اور انسیڈنٹس شون بائی اللہ ایز ایویڈنس فار دی prophethood. تو ایسا جو خرق عادت کے خلاف عمل ہو جائے، یعنی کہ عام نارملی جو انسان کام کرتے ہیں نا اس سے ہٹ کر اگر کوئی کام سامنے آپ کو نظر آ جائے ہوتا ہوا، تو یہی چیز حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ نبی کے ہاتھ پر پیش آئے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، میراکل. جب سامنے اللہ کا نبی موجود ہے اور وہ ظاہر کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ پھر اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور اس کی ڈیفینیشن یہی ہے: ایکسٹرا آرڈنری سپر نیچرل ایونٹ اور انسیڈنس شون بائی اللہ ایز ایویڈنس فار دی prophethood. Major miracle is a final evidence, and if people don't believe, usually there is azab. جب وہ کوئی معجزہ مانگ لیتے تھے کہ ہمیں یہ دکھا دیں، پھر ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اور نبی نے پھر اللہ کے حکم سے وہ دکھا دیا، جیسے شق قمر کہا. بہت سے کافروں نے کہا آپ ہمیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں. مختلف نبیوں کے ادوار میں، دوروں میں مختلف ان سے جو ہے نا لوگوں نے ڈیمانڈز کی. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ ڈیمانڈ کریں گے معجزے کی اور نبی معجزہ ظاہر کر دے گا، پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا. اور یہ ہوتا ہے کیونکہ جو فارمیلٹیز تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئیں. تو آپ کو بھی جیسے ایک سیمسٹر میں وقت دیا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ پورا سیمسٹر ہے 4 مہینے کا 5 مہینے کا، آپ نے اس میں پوری فائنل ایگزام تک کی تیاری کرنی ہے. پھر جب لاسٹ ڈیٹ آ گئی تو اب وہ اینڈ ڈیٹ ہے، اب اس دن اب پیپر ہو رہا ہے. اب آپ نے جتنی تیاری کی ہوگی اس کا سارا ریزلٹ جو ہے نا اس پیپر سے سامنے آ جائے گا، واضح کلیئر ہو جائے گا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا اگر خدا نخواستہ آپ نے محنت بالکل بھی نہیں کی تھی، زیرو، تو پھر یہ عذاب ہی آپ کے لیے عذاب آ گیا بس، کہ آپ فیل ہو گئے خدا نخواستہ. اور اگر محنت کی تھی، آپ نے ٹیچر نے آپ کو پڑھاتا گیا، آپ سے مختلف جو ہے وہ تھیسس بنواتا گیا، پریزنٹیشن لیتا گیا، کوئزز لیتا گیا، اسائنمنٹس بنواتا گیا، تیاری کراتا گیا، آپ نے مکمل تیاری کی، تو آپ ماشاءاللہ اچھے نمبر پھر حاصل کر لیں گے، تو یہ عذاب نہیں ہوگا آپ کے لیے. تو یہی بات ہوتی تھی جب ان کے سامنے معجزہ ظاہر کر دیا اور پھر وہ نہیں مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا تھا. پروفٹ محمد اینڈ دی صحابہ had a desire for miracle. سورہ الانعام آیت نمبر 35. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اللہ تو ان سے راضی تھے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے تھے. اب ان کو تو ان معجزات سے اور زیادہ نا تقویت ملتی تھی ایمان میں جب وہ دیکھتے تھے، جبکہ کافر تو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہوتے تھے. تو یہ حیرت کی بات تھی. بہرحال میراکلس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات ہیں، جیسا کہ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک ابدی ہے، دائمی ہے، قیامت تک چلے گا. اور سارے نبیوں کے معجزات سے زیادہ بڑا معجزہ جو ہے وہ میرا معجزہ ہے قرآن پاک کا، کہ جس کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہے نا قیامت تک آنے والے وہ اسلام قبول کریں گے. اور قرآن واقعی ایک اوپن دعویٰ ہے اور اوپن چیلنج بھی ہے. ایسے ہی اخلاق رسول، مینرز آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق تو سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہ سارا قرآن میرے حضور کے اخلاق تھے۔ دیکھیں کیسی زبردست بات فرمائی۔ تو یہی کہا کہ اسپلٹنگ آف دی مون، شق القمر، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، توڑ دینا، کاٹ دینا، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، واضح۔ سورہ قمر، بخاری اینڈ مسلم دونوں کتابوں میں آپ کی یہ روایات آپ کو مل جائیں گی۔ تو شق قمر کا ہونا، بعض لوگوں نے شق قمر کا بھی انکار کر دیا، حیرت کی بات ہے۔ معراج 12 نبوی ایئر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسرا اور معراج کا سفر کرایا، جو میں نے آپ کو ان ڈیٹیل میں بتا دیا تھا پچھلی کلاس کے اندر، جب ہم لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سفر کرایا ہے چند سیکنڈوں کے اندر کہ جو ساری دنیا کی کائنات کے انسان مل جائیں، کروڑوں سال میں بھی کتنی مشینیں بنا لیں، وہ سفر نہیں کر سکتے، نہ وہاں پہنچ سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہے سارا کچھ کہاں کہاں تک پہنچا دیا، جنت تک سیریں کرا دی، جہنم دکھا دی، فرشتوں کا نظام، اللہ نے خود اپنا آپ دکھا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل آمنے سامنے ملاقات فرمائی۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam traveled from Makkah to Jerusalem, Isra, and then from Jerusalem to the heavens, Miraj۔ پہلے زمینی سفر ہوا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے، پھر آسمانی سفر ہوا، اس کو معراج کہا جاتا ہے، یعنی کہ اوپر کی جانب جانا، اور زمین کی طرف چلنا، یہ کیا ہے، اسرا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے سواری جو کہاں سے آئی تھی، جنت سے، اور ساتھ میں اسپیشل حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے، تمام فرشتوں کے امین، وہ آئے تھے خود، اور اس طرح اس سواری پہ آپ کو سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ تو یہ سارے واقعات اس طرح سے پیش آئے۔ اب اس سے آگے آ جائیں تو کیا ہے، فرسٹ ہیون، آدم علیہ السلام جب معراج پہ اوپر جا رہے تھے تو سب سے پہلے آسمان پر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی ہیں، ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہاں یہ سیکنڈ ہیون پہ جو ہے نا، آسمان پہ، یہ دونوں حضرات ہیں، تو ادھر ملاقات ہو گئی۔ تھرڈ پہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ آپ کے نبی بھائی ہیں سارے۔ پھر چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ بیت اللہ جو ساتویں آسمان سے اوپر بنا ہوا ہے، بیت المعمور کہتے ہیں اسے، تو وہاں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام جا کر ان سے ملے، جد امجد ہیں، یعنی کہ گویا دادا ہیں، پر دادا ہیں نبیوں کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹاک ٹو اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے۔ معراج جو ہے یہ گفٹس آف معراج، یہ سفر جو ہے نا ایک تحفہ تھا۔ 50 صلات ریڈیوس ٹو 5 صلات، 50 نمازیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر آ رہے تھے تو دیگر نبیوں نے سمجھایا کہ اتنی نمازیں آپ کے امتی کہاں پڑھ پائیں گے، دیکھ لیں کم کرا لیں، ہماری سجیشن تو یہی ہے۔ کرتے کرتے 50 سے دیکھیں 45 کم ہو گئے اور 5 رہ گئیں، پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی آپ کے امتیوں کے لیے مشکل ہوگی۔ تو فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں اور کہوں کہ ان 5 میں سے بھی جو ہے نا اور مزید 2-4 کم کر دیں، تو اس بات کی شرم آتی۔ ظاہر ہے وہ کس قدر کم کراتے، جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے تو اپنی حد سے زیادہ بڑھ کے آگے کیا۔ لاسٹ آیات آف سورہ بقرہ، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ 14 commandments of سورہ اسرا، good news that the time of persecution will soon be over. If a Muslim avoids shirk, he will eventually enter Jannah۔ تو اگر شرک سے بچتا رہے، فرائض کو سر انجام دیتا رہے،
تو یہ اس کی جنت کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. Subjects of Quranic surahs in this time period. This persecution is a temporary phase. آخرہ is the best place of متقین. متقین کون ہے؟ جو گناہوں سے بچنے والے، تقوی اختیار کرنے والے. ان کے لیے آخرت جو ہے نا یہ سب سے بہترین جگہ ہے. Prophets before faced persecution with صبر. اور نبیوں کا تو یہ نصب العین ہوتا ہے کہ وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں. Allah's method has been to test the Muslim. اللہ کا یہ طریقہ ہے. جیسے دنیا میں بھی دیکھیں طریقہ کار ہوتے ہیں نا، کچھ جو ہے نا سسٹم ایسے بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا بھی اور بھی مختلف جگہوں میں. تو ایسے ہی اللہ بھی تو بندے کو چیک کرتے ہیں نا، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں. دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہم آئے. دس ٹیسٹ develops the highest qualities. When the believers succeed, then Allah's help shall come. جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کی مدد پھر ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ خود ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پریپریشن فار ہجرہ. اور اللہ نے ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کو، سب کو تیار کیا تھا کہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ان کو ہجرت پہ مجبور کر دیا جائے گا. یعنی کہ جب کچھ نہیں بنتا تو پھر انسان بولتا ہے نا کہ بھائی یہاں سے نکلو. تو وہی والی بات ہے کہ بھائی جب وہ نکالیں گے وہاں سے تو سارے مسلم جو ہیں وہ اس چیز کے لیے بالکل ریڈی رہیں اور تیار رہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرائی، گویا ان کی جو ہے نا مکمل تیاری کرا دی کہ یہ بھی کرنا پڑے گا. پریپریشن فار ہجرہ. تو ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ہجرت چونکہ مسلمانوں پہ جب آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض فرما دیا کہ بھئی یہ ہجرت ایسا ہے جیسے فرض نماز ہوتی ہے. فرض کی جیسے دو قسمیں ہیں نا، ایک فرض عین ہے اور دوسرا فرض کفایہ. فرض عین یہی ہوتا ہے کہ سب نے ادا کرنی ہے، اپنی اپنی خود پڑھنی ہے سب نے جماعت کے ساتھ. اور فرض کفایہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے نماز جنازہ چند افراد پڑھ لیں تو پورے محلے والے گناہگار پھر نہیں ہوتے. تو ہجرت جو تھی یہ سارے مسلمانوں پر فرض کر دی گئی. اور جب ہجرت فرض کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ مجھے ہجرت کی اجازت ہے. تو آپ نے فرمایا اجازت ہے. کہتے ہیں کہ زرہ پہنی اور تلوار سجائی اور پھر انہوں نے جو ہے نا طواف کیا اور گھوڑے پہ بیٹھ گئے. پھر ایک جگہ جہاں پہ کفار مکہ، قریش مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے وہاں چلے گئے اور جا کر للکار لگائی کہ بھائی تم میں سے کوئی ہے، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، یہ شہر چھوڑ کے نکل رہا ہوں. کوئی ہے تم میں سے جو میرے مقابلے پہ آنا چاہتا ہے اور اپنے بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی اٹھ کے نہیں تیار ہوا. کسی نے ایک لفظ نہیں بولا. بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، سب دوپک کے خاموش بیٹھے رہے. اور حضرت عمر نے ہجرت فرما لی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا، روک دیا. تو آپ نے کہا، فرمایا کہ اچھا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو فرمایا ہاں آپ میرے ساتھ چلیں. تو یہ ہجرت تھی. سب مسلمانوں نے ہجرت فرمائی. مائگریشن. ہجرہ is moving to another place where one can better fulfill the demands of Islam. جب ایک جگہ آپ کو اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر آپ اس جگہ سے ہجرت کر لیں. اور یہ تو گناہ کی توبہ کرنے میں بھی تیسری شرط ہے کہ جب گناہ سے توبہ کرے، پہلی شرط ہے کہ نادم و شرمندہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ اس سے وہ گناہ ہوتا ہے یا جس چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اگر موبائل کے ذریعے ہوتا ہے تو موبائل کو چھوڑ دے، اور جس جگہ پر ہوتا ہے اس جگہ پہ آئندہ نہ جائے. یعنی کہ وہاں سے گویا ہجرت کر لے، موو کر لے، ہٹ جائے. تو شرعی ہجرت کیا ہوتی ہے؟ مائگریشن وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے نا، اور دین کے مقصد کے لیے، دین کے کام کے لیے وہ چلا جائے، موو کر جائے.
تو کسی اچھی اور ایسی جگہ پہ جانا کہ جہاں آپ کو دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو، آپ کو روکنے والے نہ ہو۔ حتیٰ کہ بندہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں بھی اگر گھر ٹرانسفر کرے، مطلب جو ہے اگر کسی دوسری جگہ بھی جائے تو بہتر یہی ہے کہ وہاں بھی ایسی جگہ گھر دیکھے آس پڑوس اور مسجد قریب ہو، اور یہ ساری دین کی چیزوں کو بڑا فوکس کرے، اور یہی مسلمان کی نشانی ہے۔ A Muslim can live under system of کفر، مسلمان آپ جانتے ہیں کافروں کے سسٹم کے انڈر زندگی گزار رہے تھے، جیسے آج بھی ہم یہود و نصارہ کے سسٹم کے اندر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس اپنا ملک ہے، اپنی ریاست ہے، اپنی زمین ہے، اپنی انڈیپینڈنسی آزادی ہے، لیکن پھر بھی ہم غلام بنے ہوئے، اور کب تک رہیں گے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کچھ۔ If one cannot get out of the oppression, if he struggles to bring Islamic change, Prophet sallallahu alaihi wasallam gave permission for migration in the face of persecution۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سب چیزوں کی اجازت دی، اور خود بھی آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس بتائیں کون کون متوجہ کلاس میں، مجھے اپنی اٹینڈنس کے لیے نیم فوراً بھیج دیں، ابھی اسی وقت فوراً اپنے نیمز مجھے شیئر کر دیں اسٹوڈنٹس، تاکہ میں آپ کی اٹینڈنس مارک کر دوں۔ جلدی کر لیں بھائی، جو جو پریزنٹ ہیں فوراً مجھے میسج کریں، ادھر ہی میسج کر دیں جلدی سے، کہیں اور میسج نہیں کرنا ہے، یہیں پہ میسج کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس جلدی میسج کر دیں۔ ہاں جی جو جو اسٹوڈنٹس اویلیبل ہیں، متوجہ ہیں کلاس میں، سن رہے ہیں لیکچر کو غور سے، فوراً مجھے میسج کریں، بس یہی اسٹوڈنٹ اٹینڈنس میں مارک ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے۔ جلدی جلدی کر دیں بھائی۔ 10:07 پہ مجھے بنا، میمونہ، مریم، زینیہ، کشور، آئینہ، محمد سفیان، فائحہ، ضیا، زینیہ، مریم، رجا علی، بنا، فرح، سید احسان حسین، میمونہ ایمان راؤ، زینیہ علی، زینیہ نے بار بار کی ہے، مریم مظہر، ثنا، بس دیکھ لیں یہی 13-14 اسٹوڈنٹس ہیں جو پریزنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، بشرا پروین۔ بس چلیں، اب جیسے ہی منٹ چینج ہو جائے گا تو پھر اٹینڈنس کلوز ہو جائے گی۔ 10:07 پہ میں نے کہا تھا 10:08 تک جس نے پریزنٹ کہہ دیا بس وہی پریزنٹ ہے۔ اشاب شنیف، اچھا، ایمن جلیل، 10:09 جیسی ہو جائیں گے تو اٹینڈنس کلوز ہو جائے گی 10:09 پہ۔ محمد سفیان خان یہ بھی پریزنٹ ہیں، آئینہ علی پریزنٹ ہیں۔ چلے بھائی اٹینڈنس کلوز ہو گئی، بس یہ ہو گئی الحمدللہ ہماری سیکنڈ ہاف کی بھی اٹینڈنس۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹس، ٹھیک ہے۔ He let Ali to sleep on his bed and to pay the amanat to their owners, left in the company of Abu Bakr, stay in cave of Sor for 3 days۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے، فرمایا امانتیں سب کی دی، اور بتلایا کہ بھائی کس کس کی کون کون سی امانت ہے، کس کو کتنی دینی ہے، سب کچھ سمجھا دیا۔ پھر اسی طرح جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، اور سفر میں، اور پھر 3 دن جو ہے غار ثور کے اندر جو ہے آپ چھپے ہیں۔ Pagans follow him and announce bounty۔ He came out of the cave on 4th day and traveled for 1 day and night۔ تو یہ تو بالکل غار کے دہانے پر، غار ثور کے پہنچ چکے تھے، ان کے پیر قدم نظر آ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لا تخف، ان اللہ معنا، کہ اللہ بے شک ہمارے نہ ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں۔ تو واقعی اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی کہ سامنے کھڑے ہوئے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، کہ تھوڑا سا ادھر گھوم کے نیچے دیکھ لیں
اور ہمیں جو ہے نا دکھ جائیں. لیکن اللہ نے دیکھو کیسے اس غار کے اندر بھی کہتے ہیں کہ مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے جو ہے نا انڈے دے دیے، اور کہتے ہیں کہ جو گرگٹ یا چھپکلی تھی نا یہ پھوکے مار رہے تھے تاکہ یہ جو ہے نا یعنی کہ کھل جائے اور دکھ جائے. تو بہرحال ہو سکتا ہے یہ بات بھی روایات میں ہو سکتا ہے ممکن ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یہ راتیں گزری اس جو ہے غار کے اندر، تو یہ بڑا جو ہے نا آپ کے درجات کے بلند ہونے کا بھی ذریعہ بن گئی. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے غار میں ابو بکر داخل ہوئے اور انہوں نے چیک کیا کہ کوئی موذی جانور یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. کہیں جو سوراخ تھے ان کو اپنے کپڑے کو پھاڑ کے لگایا اس طرح تاکہ جو ہے کہیں سے سانپ نہ نکل کے آ جائے اور اس طریقے کی چیزیں. کسی سوراخ پہ کہتے ہیں کہ پھر کپڑا نہیں تھا یا کوئی ایسی بات تھی تو انہوں نے اپنا ہاتھ یا پیر رکھ دیا جس پہ کہتے ہیں کہ سانپ نے ڈسا بھی. تو اس طریقے کے واقعات ہوئے. تو اب جو ہے یہ وقت بھی اللہ نے دیکھے نکال دیا، گزر گیا، اور کفار جو ہے وہ نہیں دیکھ سکے. تو یہ غار ثور کا واقعہ تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیوز ان مدینہ. اچھا اس میں ایک چیزیں اور رہ گئی نا. ہی کیم آؤٹ آف دی کیو آن فورتھ ڈے اینڈ ٹریولڈ فار 1 day and night میٹنگ with سراقہ بن جسام. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیوز ان مدینہ قبلہ قبا 3 miles from مدینہ. He built a مسجد here. کہتے ہیں یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنی جس کا نام تھا مسجد قبا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو تقریباً 3 میل کا سفر ہے مدینہ سے اس جگہ پہ بنایا. ویلکم ان مدینہ. اسٹیڈ ایٹ ابو ایوب انصاری ہاؤس فار 7 m. یعنی کہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا وہاں پر آپ جو ہے نا ٹھہرے. اور مسجد نبوی واز کنسٹرکٹیڈ. مسجد نبوی کی بھی تعمیرات جو ہے وہ شروع ہوئی اسی وقت. مواخات برادرہڈ بٹوین انصار اینڈ مہاجرین. اور انصار اور مہاجرین کے آپ میثاق کو، مواخات کو، برادرہڈ کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب وہ ادھر پہنچے جو مہاجرین تھے اور جو انصار وہاں موجود تھے انہوں نے کس طریقے سے ان کو ویلکم کیا، استقبال کیا. اور کہتے ہیں کہ اپنی جائیدادوں سے بھی آدھے آدھے حصے جو ہے ان کو تقسیم کر کے دے دیے. اور اسی طرح جو ہے اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کے اور ان کے نکاح میں دیا. ظاہر ہے جو بھی عدت ہوتی ہوگی پورا کرنے کے بعد ہی سارا سلسلہ. تو اس طریقے کی مثال جو ہے آج سے پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھی تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں کیسے کیسے ماشاءاللہ زبردست انتظامات ہوئے. صحابہ کیسے جو ہے ایک دوسرے کے مضبوط بھائی تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے. آج بھی مسلمانوں کی جو ہے نا ناکامی کی 2 ہی وجوہات ہیں، ایک قرآن سے دور ہونا اور دوسرا آپس کی نا لڑائیاں، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا. اگر یہ چیزیں مسلمان 2 باتیں صرف ٹھیک کر لیں، ایک قرآن کی تعلیم کو گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا شروع کر دیں، اس کا مطالعہ علماء اکرام مفسرین سے جو قرآن کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں بھلے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے اس کو سمجھے. اور یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اپنا اصل دین اسلام کچھ نہیں سمجھ آئے گا. اور دوسرا آپس کے رنجشیں اور لڑائیاں اور آپس کے فرقے بازی اور اس سب سے اپنے آپ کو بچائیں اور بالکل نیوٹرل ہو کر سکون سے اپنے سیدھے اور سادگی والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں. اور دین میں کوئی دھوم دھڑکا اور الٹی سیدھی چیزیں نہیں ہیں. سادگی کے ساتھ نماز فرائض ادا کریں، بس باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، سب الٹی سیدھی غلط چیزیں. بس قرآن کو سمجھیں اور آپس کی رنجشوں کو ختم کر دیں، فرقہ بازی کو ختم کر دیں، کسی بھی قسم کے اختلاف ہو سب کو چھوڑ دیں. ان سب سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ 2 باتیں، یہ 2 شرطیں بہت بڑی، اگر اس پر ہم انشاءاللہ عمل کر لینا تو مسلمان آج بھی پوری دنیا میں غالب آ سکتے ہیں. اچھا جی اسٹوڈنٹس، اب میں نے آپ کو ابھی جو ہے نا آن لائن ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ انڈیویجولی اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گروپ وائز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 2 3 4 ہیں جو بھی، تو آپ نے مل کر نا ابھی ایک کام یہ کرنا ہے
کہ ہم نے دیکھیں ایک تو یہاں پر نا یہ والی سلائڈز پڑھی اور ایک ہم نے پریویس کلاس میں نا سلائڈز پڑھی تھی جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک تو ہم نے یہ آج جو پڑھی ہیں ساری سلائڈز اور اسی طرح لیکچر 6 میں ہیں یہ ساری. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے پاس اپلوڈ بھی ہوئی ہوئی ہے, میں ابھی واٹس ایپ پہ آپ کو دوبارہ سینڈ بھی کر رہا ہوں. تو ایک ہم نے یہ پڑھی ہے ابھی سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے پچھلے پریویس ویک میں ہم نے پڑھی تھی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ میں آپ کو یہاں پر وہ بھی اوپن کر کے نا شو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تھی وہ. ٹھیک ہے, یہ ساری آپ نے ماشاءاللہ پریویس کلاس میں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ نے کرنا یہ کام ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ٹری آف محمد فیملی صلی اللہ علیہ وسلم بنانا ہے. اگر آپ نے بہت زیادہ امکان ہے کہ بنا لیا ہوگا, چونکہ اس کی آج ہی لاسٹ ڈیٹ ہے یا کل ہے, جو میں نے آن لائن وہاں پر آپ کو سبمٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے حساب سے آپ وہیں پہ اس کو سبمٹ کر دیں گے تو وہ آن ٹائم جو ہے نا آ جائے گا. ابھی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس وقت نا اس میں سے 25 پوائنٹس بنانے ہیں. یہ میں آپ کی آسانی کے لیے دے رہا ہوں, اور یوں سمجھ لیں کہ فائنل کی بھی پریپریشن بھی آپ کو کرا رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے, اور آپ جو ہے نا کسی چیز میں انشاءاللہ پھنسے نہیں, اور جو یہ کوشچن ہو وہ آپ کا پورے نمبر کا تیاری ہو جائے ابھی کے ابھی. تو کلاس ٹائمنگ میں ہی میں اسی لیے آپ کو یہ ٹائم دے رہا ہوں. ابھی آپ کے پاس 40 منٹس ہیں, تو ان 40 منٹس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ان دونوں جو میں آپ کو سلائیڈ یہاں پہ واٹس ایپ بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ان دونوں سلائیڈ سے آپ نے نا 25 مارکس ہر اسٹوڈنٹ نے نا نکالنے, اپنے 25 مارکس نکالیں, پوائنٹس نکالیں, سوری 25 پوائنٹس نکالیں. وہ کس طریقے کے پوائنٹس ہوں گے تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ آپ کا ابھی کئی کلاس تھیسی سے سمجھ لیں, اور فائنل ایگزام کے ایک کوشچن کی تیاری بھی ہو جائے گی اس سے. تو اس میں آپ نے پوائنٹس یہ نکالنے ہیں کہ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک, یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے سے ہی, پھر پیدائش, پھر آپ کا لڑکپن, بچپن, پھر آپ کا جو ہے نا جوانی, پھر ادھیڑ عمر, پھر نبوت جو ملی, پھر اس آگے کے جو واقعات حالات, پھر جنگیں اور یہ جو بیٹلز ہوئیں, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک کا سارا معاملہ. تو ان پر آپ نے جو ہے نا یہاں سے کیا کرنا ہے, پوائنٹس نکالنے ہیں. اور آپ دیکھیں سیکوینس وائز کوشش کریں کہ سیکوینس وائز جو ہے نا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سیکوینس وائز پوائنٹس نکال لیں. سیکوینس وائز نکالیں گے تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ زیادہ آسانی بھی رہے گی اور زیادہ فائدہ بھی ہوگا اس سے, کیونکہ جب پیپر میں آئے گا نا تو سیکوینس وائز ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے. تو یہ میں نے آپ کو واٹس ایپ کر دیا اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے نا. کوئی چیز نہیں سمجھ آئے تو مجھے یہاں میسج کر دیں, میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. جی اسٹوڈنٹس, اور جو اسٹوڈنٹ فرسٹ سیکنڈ ہاف میں ان کی اٹینڈنس نہیں ہوئی ہے صرف وہ مجھے اپنے نام بتا دیں. ایمن جلیل کی میں نے لگا دی ہے, باقی یہ کام اسٹارٹ کر لیں. اوور آل اٹینڈنس جن اسٹوڈنٹس کی 7 یا اس سے زیادہ اٹینڈنس میں ایبسنٹ ہے, 7 یا اس سے زیادہ, تو وہ اسٹوڈنٹ اپنی ایک لسٹ بنائے. ایسے سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا سی آر کو اپنا نیم بھیج دیں, وہ ایک لسٹ بنا کے فائنل کر کے مجھے واٹس ایپ کر دیں تو میں آگے جمع کرا دیتا ہوں. یہی اس کا طریقہ ہے. یہ کام ابھی شروع کر لیں, میں ابھی بس تقریباً جو ہے نا 30 منٹس بعد آپ سے یہ فوراً مانگوں گا.
جن اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس نہیں لگی ہے میں خود ان کے نام لے رہا ہوں: زینیہ علی، وسیم اکرم، ام ہانی۔ اگر یہ ہیں تو مجھے بتا دیں۔ زینیہ علی، ام ہانی، وسیم اکرم، سید احسان حسین، سارہ بانو شنیف، سارہ بانو شنیف، سید احسان حسین، سمیر سمی۔ زینیہ علی ہے اور شنیف ہے۔ اور کوئی نہیں ہے ان میں؟ سارہ بانو نہیں ہے، سمیر سمی نہیں ہے۔ ناز گل، محمد سفیان خان، محمد اعظم، محمد سفیان خان، محمد اعظم، ناز گل، سید احسان حسین ہے۔ یہ نہیں ہے۔ ہبہ کنول، ہبہ کنول، عائشہ علی، محمد سفیان خان دیکھ لیتا ہوں میں۔ ہبہ کنول، عمارہ شیخ، عائشہ علی، ہبہ کنول، عائشہ علی، عمارہ شیخ۔ نہیں ہے ان تینوں میں سے کوئی؟ چلیں اسٹوڈنٹ، بس یہ آپ اسٹارٹ کر لیں اس کو فوراً۔ یہ پوائنٹس ابھی بنائے 25 پوائنٹس۔ بنا اور خلاص شمس لگا ہوا ہے، جب میں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کی لگی ہوئی ہے نا، تبھی تو میں نام نہیں لے رہا نا۔ زیادہ بار آپ بھیجیں گے تو میں پھر ایبسنٹ کر دوں گا۔ آپ اپنا کام شروع کریں بس جلدی۔ 25 پوائنٹس جلدی سے بنائیں اسٹوڈنٹس، میں ویٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کا۔ یہ پوائنٹس بنا کے آپ نے جو ہے نا مجھے کس طرح سے بھیجنے، تو میں گروپ کھولوں گا، وہیں پہ اسٹوڈنٹ صرف اس کو سینڈ کر دیں گے اپنے نیم اور رول نمبر کے ساتھ۔ بس ابھی آپ جلدی سے پوائنٹس بنائیں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے۔
جی اسٹوڈینٹس ذرا جلدی کر لیں، پھر ہم جو ہے وہ اٹینڈنس ایک دفعہ ری چیک کر لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دو چیزیں اناؤنسمنٹ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. پیپر جیسے انشاءاللہ بن جائے گا تو میں پھر آپ کو اس کو انشاءاللہ جو ہے نا سمجھا دوں گا. جو پیپر کا پیٹرن ہوگا وہ سارا بتا دوں گا انشاءاللہ. کیونکہ پچھلی دفعہ آپ لوگ کا مڈ میں جو ہے نا بالکل بھی محنت نہیں کی ہے اسٹوڈینٹس نے. اکثر اسٹوڈینٹس کے مارکس جو ہیں وہ بہت کم آئے. جس حساب سے ہم نے آپ کو پڑھایا تو آپ نے اس طرح سے محنت کی نہیں. تو فائنل میں اب ایسا نہ کریں، اسی لیے میں یہ تیاری بھی کروا رہا ہوں آپ کو، تاکہ اس کے بعد بھی اگر آپ کے مارکس صحیح نہ آئے تو وہ پھر آپ خود ذمہ دار ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 اسائنمنٹ 4 آپ سے بنوا لی ہیں. اب ایک کوئز بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لیتے ہیں تاکہ مکمل تیاری ہو جائے. پیپر بن جائے گا نا اس کے حساب سے رکھ لیں گے انشاءاللہ. سر جی جی سر یہ والا جو assignment، یہ والا جو بھی آپ نے دیا ہے نا سر، یہ میں آپ کو کلاس کے بعد کر دوں گی کیونکہ میرا موبائل بہت زیادہ ہینگ ہو رہا ہے سر. دیکھ لیں کسی بھی طرح کر لیں، کیونکہ کلاس کی ٹائمنگ میں اسی لیے میں نے کہا ہے کہ پوائنٹس صرف بنانے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. پوائنٹس بنا لیں، آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ یہ پوائنٹس ہیں. کیونکہ بھلے سر پیپر پہ کلاس بنا میں لیں، موبائل سے لے رہی ہوں نا، اس لیے. پیپر پہ لکھ کے بنا لیں آپ، بھلے واٹس ایپ کر دیں صرف. جی چلیں ٹھیک ہے سر. اس کو جلدی کمپلیٹ کر لیں اسٹوڈنٹ، 5-10 منٹ ہیں آپ کے پاس.
یہ اسٹوڈنٹ جلدی کر لیں، بس ٹائم اینڈ ہو رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی، جلدی کر لیں اور واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں.
یعنی ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، کلاس اینڈ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ واٹس ایپ پر ضرور یہ فائل جو ہے نا ابھی فوراً بھیج دیں. جزاک اللہ خیر.